اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ یہ سورہ بقرہ کا 25واں رکوع آیت نمبر 204 ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد مبارک ہے، اور لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جس کی گفتگو آپ کو دنیاوی زندگی میں پسند آتی ہے، اور وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے اس بات پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت ترین جھگڑالو ہے۔ یہ آیت مبارکہ اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی، جو منافق تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا۔ آپ کو اس کی باتیں پسند آئی، پھر وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے چلا گیا اور مسلمانوں کی کھیتیوں پر گزرا جہاں پر جانور بھی چر رہے تھے۔ اس نے کھیتیوں کو آگ لگا دی اور جانوروں کے پاؤں کاٹ دیے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، جس کے ذریعے سے منافقین کی اسلام دشمنی، نفرت اور عداوت کا ذکر کیا گیا کہ یہ صرف اخنس بن شریق ہی نہیں بلکہ ہر معاشرے میں پائے جانے والے ان منافقین کی کہانی ہے جن کا ظاہر کچھ ہوتا ہے اور باطن کچھ ہوتا ہے، جو ظاہراً زبانی جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے سے اپنے آپ کو انسانیت کا خادم، مسلمانوں کا غمخوار اور غریبوں کا ہمدرد باور کرا دیتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ انتہائی درجے کے جھوٹے، مکار اور سنگ دل ہوتے ہیں۔ جس طرح آج کل موجودہ دور میں ابلاغ کے ذریعے تیز رفتاری کی وجہ سے دنیا سکڑ گئی ہے اور میڈیا کا دور ہے، اس قسم کے کردار صرف ملکی سطح پر ہی نہیں پائے جاتے بلکہ عالمی سطح پر بھی پائے جاتے ہیں۔ ماڈرن دنیا کے منافق بھی وہی کچھ کرتے ہیں جو کچھ زمانہ قدیم کے منافق کیا کرتے تھے، یعنی فتنہ، فساد، زراعت اور معیشت کی تباہی اور نسل انسانی کی بربادی۔ دلکش باتیں کرنا اور قسمیں کھانا یہ منافقوں اور مکاروں کا طریقہ واردات ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس منافق کے بالمقابل ایک مخلص کا حال اگلی آیت میں اللہ نے ذکر کیا ہے، جس کے اخلاص اور ظاہر اور باطن کی یکسانیت کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور لوگوں میں ایسا شخص بھی ہے جو خرید لیتا ہے اپنے نفس کو اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت مبارکہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے لگے تو مشرکین نے ان کا راستہ روک لیا اور کہنے لگے کہ جب تم مکہ مکرمہ آئے تھے تو غریب تھے، یہ دولت تم نے یہیں سے کمائی ہے، ہم اسے ساتھ لے جانے کی تمہیں اجازت نہیں دے سکتے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اگر میں اپنی دولت تمہارے لیے چھوڑ دوں تو کیا تم مجھے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں، بڑی خوشی سے تم جا سکتے ہو۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے اپنی دولت ان کے حوالے کر دی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ میں نے مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ربح صہیب، صہیب نے خوب کمایا، صہیب نے خوب کمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے ابو یحییٰ، یہ بے نفع والی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی دنیا خرچ کر کے جو اپنی جان و دین کو بچا لے، یہ نفع کا سودا ہے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے اور اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال خرچ کرے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے جان پر کھیل جائے، اللہ اسے ضرور نوازے گا اور دنیا آخرت میں اسے ترقیاں اور خوشحالیاں عطا کرے گا۔ اس لیے اس کے متصل بعد اللہ نے اگلی آیت میں صراحتاً فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر شریعت کے واضح دلائل پانے کے بعد بھی تم راہ ہدایت سے پھسل گئے
تو یقین رکھو کہ اللہ سب پر غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت مبارکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ ایمان تو لے آئے لیکن اس کے باوجود ہفتے کے دن کی تعظیم بھی کرتے تھے اور اونٹ کے گوشت اور دودھ سے بھی احتراز کرتے تھے۔ چنانچہ بعض مسلمانوں نے ان کے اس رویے پر اعتراض کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم دونوں شریعتوں پر عمل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمیں تورات پر عمل کرنے کی اجازت دیجیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ اے لوگو، ایمان قبول کر چکے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور اسلامی عقائد و نظریات کو قبول کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تم اپنی عملی زندگی میں بھی اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے جو عقیدے سے عمل تک، عبادت سے تجارت تک، معاشرت سے سیاست تک، غرض ہر شعبے کے بارے میں واضح ہدایات دیتا ہے۔ لہذا کامل مسلمان وہی ہے جو ان تمام شعبوں میں اسلامی تعلیمات پر عمل کرے۔ گویا اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ کامل مسلمان بننے کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں اس کی تعلیمات پر عمل کرنا واجب ہے۔ اسلام میں کسی بھی دوسرے مذہب کی پیوند کاری جائز نہیں۔ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے احکام تفصیل کے ساتھ اسلام نے نہ بتلائے ہو، اس لیے اللہ نے حکم دیا اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدم بقدم مت چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 26ویں رکوع میں اللہ کا ارشاد ہے زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، مزین کی گئی ان لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی جنہوں نے کفر کیا اور وہ ہنسی کرتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں۔ حالانکہ جن لوگوں نے پرہیزگاری اختیار کی ہے وہ ان کافروں سے بالاتر ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ روزی دیتا ہے جس کو چاہے بے شمار۔ اس آیت مبارکہ میں کافروں کے کفر پر جمنے اور کفر اختیار کرنے کا سبب بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگی اور اس سے متعلق ساز و سامان، آرائش اور زیبائش ان کے نظروں کے سامنے ہے، اور اسی حسن ظاہر کو دیکھ کر وہ دنیا پر ٹوٹ پڑے ہیں۔ چونکہ ایمان اور عمل صالح اختیار کرنے میں انہیں دنیا اور اسباب دنیا میں کمی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دنیا کے ساز و سامان، مال اور جائیداد ہی کو وہ کامیابی سمجھے ہوئے ہیں، اس لیے اہل ایمان کا مذاق اور تمسخر کرتے ہیں۔ یہ دنیا چند روز کی ہے، اس کے بعد اہل کفر کے لیے عذاب ہی عذاب اور اہل ایمان کے لیے جنت ہے، اور آخرت میں بلندی اور کامیابی مادی وسائل اور اسباب والوں کی نہیں بلکہ صاحب ایمان اور تقوی والوں کو حاصل ہوگی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کان الناس امتا واحدہ، ایک زمانے میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے۔ ابتدا میں تمام لوگ ایک ہی ملت پر تھے، ان کا عقیدہ ایک تھا۔ وحدت عقیدے کا یہ دور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت ادریس علیہ السلام یا حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تک قائم رہا۔ پھر ان کے عقائد میں اختلاف پیدا ہو گیا، کوئی توحید پر قائم رہا، کوئی شرک میں ملوث ہو گیا، کوئی ایمان کا ساتھ دیتا رہا، کسی نے کفر کا راستہ اختیار کر لیا۔ جب آپس کے اختلافات شدت اختیار کر گئے اور حقیقت ان میں دب کر رہ گئی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو سچی کتابیں دے کر بھیجا۔ ان کی بعثت کا بڑا مقصد یہ تھا کہ وہ حقیقت کے چہرے پر پڑے ہوئے گرد و غبار کو صاف کرے اور حق اور باطل کے درمیان واضح فیصلہ کرے تاکہ کسی کو سچ اور جھوٹ، ایمان اور کفر کے پہچاننے میں اشتباہ نہ ہو۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ اختلاف انہی لوگوں نے کیا جنہیں کتاب کا علم دیا گیا تھا۔ حیرت اور تعجب کی بات یہ ہے کہ اعمال اور عقائد میں اختلاف کرنے والے لوگ کسی جاہل طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے بلکہ ان کا تعلق اہل علم سے تھا، لیکن ان اہل علم کے اختلاف کی بنیاد دلائل کے بجائے باہمی بغض اور حسد اور ضد پر قائم تھی۔ اختلاف کی اس تاریکی میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑا
جو واقعی راہ راست پر چلنا چاہتے تھے وہ نہ خواہشات کے غلام تھے نہ بغض و حسد میں مبتلا تھے، بلکہ وہ سچے دل سے حق کے متلاشی اور حق تک پہنچنے کے لیے بےتاب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دستگیری فرمائی اور حق کو پہچاننا اور حق پر چلنا ان کے لیے آسان کر دی۔ اگلی آیت میں اللہ کا ارشاد ہے، ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں بغیر کسی مشقت کے داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی ان لوگوں جیسے حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے گزرے، ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئی اور انہیں مصائب سے ہلا دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ کا رسول اور اس کے ایمان والے ساتھی پکار اٹھے، متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، الا ان نصر اللہ قریب، یاد رکھو بے شک اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت قدیمہ رہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مختلف طریقوں سے آزماتا ہے، کبھی انہیں قوم نے ستایا، کبھی وہ اہل اقتدار کے ظلم و تشدد کا نشانہ بنے، کبھی انہیں وطن سے ہجرت کرنا پڑی، اور کبھی وہ فقر و فاقہ سے دوچار ہوئے۔ گویا دخول جنت کے لیے مال و جان کے ساتھ جہاد، شرعی احکام پر عمل اور آزمائشوں پر پورا اترنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔